تو کیا آپ واقعی اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی؟ اس پہ اب ان کے باہر آنے کے دن بالکل قریب ہیں. تو قاضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے 1400 سال پہلے والا قاضی شورا یاد آ جاتا ہے. بنوں میں سیدھی گولیاں ہمارے سویلینز کو ماری گئیں. پاکستان کی ترقی رکی ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت رکی ہوئی ہے، پاکستان کی جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. آج تک 7 FIR میں بھگت چکا ہوں، یہ صرف احتجاج کے چکر میں. آپ دہشت گرد ہیں، میرے اوپر غداری اور مظہر بھائی کے انہوں نے بندے ہی اٹھا لیا. بالکل مریم نواز رپورٹڈلی چلاتی ہے جی مساج سینٹر. یہ ریفرنس تینوں آپ دائر کرنے جا رہے ہیں. فوج نے بھی کبھی معیشت یا انویسٹمنٹ کبھی لائی ہے؟ عمران خان نے 76 سالوں میں جو کام نہیں ہوا تھا وہ کر دیا. SIFC جی وہ مبینہ طور پر بند ہو گیا ہے. یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، ISI کر رہی ہے. ٹائم نہیں ہوتا، رات کو 3:30-4 بجے دھندناتے لوگوں کے گھروں میں ڈاکوؤں کی طرح چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ سینئر صحافی پاکستان کے مظہر برلاس صاحب موجود ہیں اور بڑا اہم ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے آج احمد جنجوعہ صاحب کے متعلق، جو عمران خان کے انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر آج مسنگ ہیں، اور شعیب شاہین صاحب موجود ہے تحریک انصاف سے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں جن سے شعیب صاحب سے ان کے بارے میں پوچھیں گے، جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد اور احتجاج کے معاملے پر جو 26 جولائی کی کال ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. میں مختصر کر کے انٹرویو کو مہمان میرے ساتھ دونوں قابل احترام اور سینئر ہیں، ان کے پاس چلتا ہوں. مظہر بھائی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. احمد جنجوعہ انٹرنیشنل جو میڈیا کوارڈینیٹر خان صاحب کے، ان کے جو اغوا کا معاملہ اس پہ تھوڑا سا بتا دیں کیا ہوا. بہت شکریہ سبھی بھائی، اور شہین صاحب کو میرا سلام. اچھے دوست ہیں، میں ان کا ووٹر بھی ہوں. وعلیکم السلام، بڑی مہربانی سر. میرے 45 کے امن یہی ہیں، باقی کو مدد کرتے تھے. بالکل، یہ پاکستان کے آج ایسا ہوا کہ احمد جنجوعہ میرے بہنوئی ہیں، تو میری بہن کا فون آیا صبح جب اذان ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو 2 ڈالے آ گئے ہیں اور 20-25 لوگ ہیں، مختلف افراد ہیں، کچھ وردیوں میں ہیں، کالی وردیاں پہنی ہوئی ہیں، کچھ سول میں ہیں، لیکن منہ ان کے ساتھ کے ڈھانپے ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں کہا نہیں بیٹا دروازہ آپ کھولیں، اور کوئی ان سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حالات کو فیس کریں نارملی. لیکن مجھے ان کو تو میں نے یہ کہہ دیا، مگر میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہم اپنے ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. میں بہت سے ٹی وی پروگراموں میں کہتا ہوں، کالموں میں لکھتا ہوں کہ آپ کے ہم وطن ہیں، آپ اپنے ہم وطنوں پہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں. مثلا پچھلے 1.5-2 سال سے پاکستان میں ابن زیاد کی پالیسی چل رہی ہے. جس طرح ابن زیاد نے کوفہ میں خوف پھیلا رکھا تھا، مار داڑ کر رکھی تھی، تو یہ لوگ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. یعنی ایک تو کوئی شریفانہ ٹائم نہیں ہوتا، رات کو 3:30-4 بجے دھندناتے لوگوں کے گھروں میں ڈاکوؤں کی طرح چلے جاتے ہیں. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. آپ کے پاس کم از کم کوئی وارنٹ ہونے چاہیے، اور آپ دن کو جائیں. آپ اتنے بہادر ہیں تو آپ دن کو جائیں نا. آپ چوروں کی طرح کیوں جاتے ہیں لوگوں کو گرفتار کرنے؟ آپ اندھیری راتوں کا فائدہ کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ اندھیروں میں تو واقعی کیوں ڈاکو جاتے ہیں رات کے ٹائم؟ تو واقعی وہ آپ دن کی روشنی میں جائیں، وارنٹ لے کر جائیں، پاکستان کے شہری ہیں. اور میرا یہ کم از کم یقین ہے، میں جہاں تک عمران خان صاحب کو جانتا ہوں اور ان کی پارٹی کو جانتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والی جماعت. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین کی حکمرانی کی بات کی ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے. تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص مطلوب ہو تو آپ دن کی روشنی میں جائیں اور اس کے وارنٹ لے کر جائیں، اور ان کے گھر والوں کو بڑے تمیز سے بتائیں. دروازے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے صوفے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے ٹی وی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ہراساں کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ بتائیں جا کے شریف آدمیوں کی طرح بیل دیں, کہیں جی یہ آپ مطلوب ہیں ہمیں, بھائی مہربانی. میرا خیال ہے سارے پاکستانی تعاون کریں گے, بالکل صحیح بات. سب پاکستانی چاہتے ہیں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی حکمرانی ہو. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں کچھ لوگ آئین کی حدود سے ماورا ہونا چاہتے ہیں, یہاں کچھ لوگ قانون سے ماورا ہونا چاہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, ہم لکھنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھتے ہیں, اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, دو لفظ آ گئے نا, ایک اسلامی آ گیا ایک جمہوریہ آ گیا. اگر یہ اسلامی ہے تو اسلام میں ایسے ڈاکوؤں کی طرح آنا ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح آپ بات. دل کو بلائیں, فیس کریں, اور قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے. اسلام میں تو یہی ہے, بالکل. انصاف. شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں جی, مظہر بھائی, اور شعیب اگر صاحب جمہوریہ ہے, ایک جملہ سر سبھی بھائی مجھے کہنے دیجیے, جی معاف اگر جمہوریہ ہے تو وہاں جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوری آزادیاں ہونی چاہیے, انسانی آزادیاں ہونی چاہیے, اظہار رائے کی آزادیاں ہونی چاہیے. تو اگر یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے پاکستان, تو اس میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے جو نہیں ہے, جو پچھلے 2 سال سے بند پڑا ہے. پچھلے 2 سال سے ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان کی ترقی رکی ہوئی ہے, پاکستان کی معیشت رکی ہوئی ہے, پاکستان کی جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے, پاکستان کے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے, اور صرف ظلم کی داستانیں ہیں. آپ جتنے کریا بستی بستی شہر شہر گھومیں, آپ کو ظلم کی مختلف داستانیں ملے گی, اس کے علاوہ پچھلے 2 سالوں میں کچھ نہیں ملے گا. کچھ نہیں ملے گا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. شعیب بھائی, تحریک انصاف کے وہ انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھے, آپ کے میڈیا کوآرڈینیٹر تھے, جو خان صاحب کا انٹرنیشنل جو کام چلتا ہے اس وقت دنیا بھر میں, اور بڑا افیکٹو اور بڑا امپورٹنٹ کام تھا. رؤف حسن صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے, اور ابھی ان کے 5 لوگ آپ کے جو ہے اٹھائے گئے ہیں. تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, یہ بڑا سنجیدہ اور سیریس معاملہ ہے. ہم عدالتوں میں جا سکتے ہیں اور گئے ہوئے ہیں, اور اب ہم منڈے کو سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں نے 2 پٹیشنز دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی, اعتزاز احسن صاحب والے کیس میں, جو مسنگ پرسن والا کیس ہم نے فائل کر رکھا ہے, اور اس میں ہم نے اس آرڈر کا بھی ریفرنس دیا ہے جو قاضی صاحب کی پریزیڈنسی میں, یعنی ان کی زیر سرپرستی جو بینچ تھا, اور اس میں آرڈر ہوا تھا 3 جنوری کو, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج تک جو مسنگ پرسن ہیں سو ہیں, آج کے بعد ایک سرٹیفکیٹ اور انڈرٹیکنگ جاری کرے گا اٹارنی جنرل فار پاکستان کہ آج کے بعد یعنی 3 جنوری کے بعد کوئی شخص نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے, پہلی اپلیکیشن جو ارلی ہیئرنگ کی درخواست تھی, آج سے 20 دن پہلے جمع کرائی تھی, اس پہ کوئی آرڈر نہیں ہوا. آج جو نئی اپلیکیشن پرسوں دی ہے میں نے جمعرات کو, اس پہ کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا, اور اس کو وہ ارجنسی تصور ہی میرا خیال نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں گے, بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے, وہ ریویو تو لگانے کے لیے انہوں نے دے دیے ہیں اپنا نوٹ شیٹ, اور وہ آج صفحہ پہ بھی آ چکا ہے, مگر جہاں انسانوں کی زندگیوں کا سوال ہے, جہاں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, لوگوں کی لائف اینڈ لبرٹی کا سوال ہے, اس کے اوپر کوئی جلدی نہیں ہے. 3 جنوری کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور پر یہ انڈرٹیکنگ آئے گی اور اس کے بعد کیس سنا جائے گا. اس کے بعد اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اٹھایا گیا, اس کے بعد شہباز گل کے بھائی کو اٹھایا گیا, اس کے بعد شہریار بخاری کے بھائی کو اٹھایا گیا, علی بخاری کو, اس کے بعد یہ جو ابھی رضوان جو میڈیا کوآرڈینیٹر تھا اس کو اٹھایا گیا, اس کے بھائی نعمان کو اٹھایا گیا, پھر سیریز آف پرسنز ہیں. جی بالکل صحیح. لیکن میں, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی جس دن ہمارا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, ہمارے ایک ایم این اے کو اٹھا لیا, پھر دوسرے ایم این اے کو اٹھا لیا, تیسرے ایم این اے کے گھر میں گھس گئے. یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں, ISI کر رہی ہے, اور اس میں جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ کر رہی ہیں. دیکھیں, اس وقت ہم نے ڈیفنس کو 2800 ارب روپے دیے ہیں اس سال میں. اب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً آدھی آبادی ہماری سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے, اور آج سچویشن یہ ہے کہ ہم ڈیفنس پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں. حالت یہ ہے, بنوں میں سیدھی گولیاں ہمارے سویلینز کو ماری گئیں. وہ احتجاج ہی کر رہے تھے نا, احتجاج یہ کر رہے تھے کہ پرامن مارچ, ہمیں پرامن رہنے دو بھائی. تو کیا نہتے لوگ تھے. آپ ٹھیک ہے, اگر کسی نے
ایکسیس کی ہے، شیلنگ کر لیں، لاٹھی چارج میکسیمم کر ربڑ لیں، گولیاں لوگوں کو ہٹا دیں، مگر سیدھی گولیاں مارنے کا تو کوئی کانسیپٹ کہیں نہیں ہوتا، اور وہ بھی ہماری فوج یہ اگر کرے تو۔ نیکسٹ آپ دیکھیں، مظہر صاحب نے بھی بتا دیا، ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، قانون ہے، ایک نظام ہے، ایک انصاف کا نظام ہے، جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے اوپر انہوں نے شب خون مار لیا۔ تمام جو آروز ہیں ہم سے آف دی ریکارڈ اینڈ آن دی ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم تو کچھ کرنے والے نہیں تھے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ آئے ڈنڈے کے زور پہ ہم سے یہ فارم 45 چینج کرائے، فارم 47 بنا دیے، ان کٹھ پتریوں کو مسلط کرنے والے یہ ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا جس انداز سے عطا تارڑ جیسے بندے سے پریس کانفرنسز کرائی گئیں، بالکل کیبنٹ کو پتہ نہیں ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے، اور کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آج بالکل بھی میں نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے جو 24 کو فکس ہے، اڈیالہ میں، وہاں کنٹرول کون کرتا ہے؟ ایک کرنل اور میجر آئی ایس آئی کا بیٹھا وہ کنٹرول بالکل۔ کرتا ہے۔ اگر اچھا یہ شیخ صاحب، طرز اڈیالہ سے آپ نے حکمرانی ہے، جی اڈیالہ سے آپ نے ذکر کیا، قاضی عمران خان صاحب نے کہا کہ 3 ریفرنس ہے، قاضی صاحب کے اوپر، ایک جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر، اور ایک الیکشن کمشنر کے۔ یہ ریفرنس تینوں آپ دائر کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو دائر ہو چکا ہے شاید الیکشن کمشنر کا۔ جی الیکشن کمیشن کا ایک اور بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ شاید جسٹس عامر فاروق صاحب پہ بھی ہو، لیکن قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس تو نہ ہو، لیکن ان کی حد تک یہ ہوگا کہ وہ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں، وہ نہیں، لیکن ریکیوز خان صاحب کریں۔ نے تو کہا ہے ان کے اوپر جوڈیشل اس میں ریویو ڈالیں، آپ ریفرنس ڈالیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں جن ہمارے دوستوں کو، آج میں گیا تھا لیکن میں ذرا لیٹ پہنچا، جن دوستوں کو انہوں نے کہا ہے، اس کا مین مطلب یہ تھا کہ چونکہ ان کی مسز نے خان صاحب کے خلاف کیا تھا پٹیشن بھی، اور ان کے خلاف بہت سارے انٹرویوز بھی دیے تھے، اور بھی بہت سارا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے، وہ ان حالات میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ وہ خان صاحب کی کیسز سنیں۔ اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے آج میرے ساتھ، لیکن ریفرنس ابھی تو ویسے بھی 2 مہینے 2.5 مہینے پڑے ہوئے ہیں، ریفرنس کا کوئی ایز سچ کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ فائدہ اگر کوئی ہے تو وہ لیگلی میرا خیال ہے یہی ریکیوزل کی اپلیکیشن کا ہی ہوگا، آئی تھنک کہ وہ فائل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تاثر درست ہے شعیب صاحب کہ قاضی صاحب کو بچانے کے لیے آپ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں؟ حامد خان صاحب کا نام بڑا تواتر سے آتا ہے کہ قاضی صاحب کے اوپر جو ہے وہ ریفرنسز یا اس طرح کے معاملات کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسی کوئی چیز ہے اس طرح کا کوئی معاملہ؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں۔ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، حامد خان صاحب از ویری آنریبل مین، اور انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بھی کہا ہے کہ وہ سیاست میں اور نظام انصاف میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا مشرف کا دور حکومت تھا، اور وہ ایل ایف او کے ذریعے وہ حکومت جی جی چلا رہے تھے۔ بالکل انہوں نے، وہ شیخ ریاض صاحب اس وقت کے چیف جسٹس تھے، ان جی۔ کے خلاف پوری تحریک چلائی تھی، جب انہوں نے 65 سے ان کو 68 کر دیا تھا۔ پھر یہ جو لیکن مشرف ابھی کے سر خلاف تھے، اسما جہانگیر اور حامد خان صاحب کا گروپ بڑا اسٹرانگ ہے، یہ بڑا کچھ کر سکتے تھے اگر دیکھا جائے، وکلا بڑی طاقت ہے، اس دور میں کیا، اب اس دفعہ بالکل ہی خاموش تھے۔ دیکھیں میں گزارش کروں نا جی، اس زمانے میں کیا، پھر عدلیہ تحریک چلائی، اس میں بھی یہ ٹاپ آف دی لسٹ یہ رہے، لیکن بیچ کا ایک انٹرول ایسا آیا تھا جب فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ دی تھی قاضی فائزہ صاحب نے، اس وقت حامد خان صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ بڑا آنریبل اور انڈیپینڈنٹ جج ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو پسند نہیں کرتے۔ جب خان صاحب کے زمانے میں ریفرنس فائل ہوا تھا، اس وقت وہ حامد خان صاحب ان کے یا سپریم کورٹ بار کے وکیل تھے، جو قاضی فائزہ صاحب کو بچانے والوں میں شامل تھے۔ لیکن جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں، جب سے انہوں نے ناانصافی کی ایک بنیاد قائم کرنی شروع کی ہے، اس کے خلاف مستقل، وہ پرسوں بھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جی بیانات دیے ہیں انہوں نے۔ نہ صرف بیان دیے ہیں بلکہ اس میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور مستقل ہمارا جو ان کا گروپ ہے وہ مستقل بنیادوں پر ان کے خلاف اس موومنٹ کا حصہ ہیں، جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس وقت سوائے مسلم لیگ نون کو فیور کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کو فیور کرنے کے علاوہ انصاف نہیں کر رہے، اور پی ٹی آئی کو نقصان دے رہے ہیں، اور وہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، چلے وہ اس ایک وقت وہ موجود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جج اب نہیں ہے۔ جی، یہ ان کے کھلے بارے میں عام زیادہ وہ کہتے بھی ہیں، وہ پریس کانفرنسز میں بھی کہتے ہیں، اور تمام جو ہمارے کنونشنز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ سپیچ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ان کا ایک اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک ایج فیکٹر ہے ان کا،
تو لہٰذا وہ پرو ایکٹیو ہو کے جو ان کا رول ہونا چاہیے تھا ریگولر بیسس پہ وہ اس پہ وہ فل سپیڈ کے ساتھ وہ گفتگو کرتے، شاید ان کے اس پرو ایکٹیو رول نہ ہونے سے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. بٹ ہی از ویری آنریبل مین، اور وہ جب جو بات کہتا ہے اس پہ پھر وہ بلیو کرتا ہے. میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ ہمارے گروپ کے لیڈر ہیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں نے بہت سارے سوال آپ سے پوچھنے سیاست سے. مظہر بھائی سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، ابھی اب جو احمد کا معاملہ ہے اور یہ جو 5 لوگ احمد کے ساتھ اسی ڈپارٹمنٹ کے غائب ہوئے ہیں، شعیب صاحب تو کہہ رہے ہیں قانونی انداز میں اس کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے. آپ نے آج پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، ایمان مزاری وکیل ہے شاید آپ کی، اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی، کوئی ڈیٹ لگی، اس پہ کیا ہوا اب تک؟ جی اس میں ڈیٹ لگ گئی ہے جی، وہ منڈے کے دن پیر والے دن سنیں گے. جسٹس کون سنیں گے؟ جسٹس ارباب طاہر صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بڑے آنریبل جسٹس ہیں، بڑے انہوں نے کو دبنگ فیصلے بھی کر رکھے ہیں، اور وکیل ہماری بھی خیر کافی دبنگ ہے. ایمان مزاری، ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی. مجھے ویسے یہ ابھی شعیب صاحب کی باتیں سن کے کچھ چیزیں یاد آ رہی تھی. جی دیکھیے قاضی صاحب جو ہے نا، قاضی صاحب دنیا کی انوکھی باتیں کرتے ہیں. جس طرح وہ خود بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے بغیر جسٹس بنے، ڈائریکٹ حوالدار نہیں ہوتے، اس طرح بھرتی ہو گئے تھے. اور اب دیکھیے کہ انہیں نظر ثانی نون لیگ کی تو بڑی جلدی پڑی ہے، اور وہ جو بلے والی نظر ثانی والی درخواست ہے 5 ماہ سے اس کو وہ لفٹ نہیں کرا رہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ قاضی یہ صاحب کالم لکھے نا مظہر بھائی، ایک کالم لکھے قاضی صاحب کے نام، آپ کی تو بڑی آواز سنائی دے. جنگ اخبار قاضی صاحب لازمی پڑھتے ہوں گے، شاید ہمارا پروگرام تو نہ دیکھتے ہوں. اس میں لکھے نا خط برائے قاضی کے نام، تو اس میں ذرا کچھ تحریریں کہ شعیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، ڈالے ذرا اس کے اندر. میں تو قاضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے 1400 سال پہلے والا قاضی شورا یاد آ جاتا ہے. اچھا، ابھی کوئی درمیانی راستہ احمد کے کیس میں کوئی کانٹیکٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، کسی ایجنسی نے کہا ہو، کچھ لے دے کی بات ہو، لیپ ٹاپ موبائل سب کچھ لے گئے ہیں؟ اور ابھی تو 23 جولائی کو انہوں نے بڑا امپورٹنٹ کام بھی تھا لندن میں، جو ہاؤس آف کامن کی وہ بھی پریپریشن بھی ہو رہی تھی شاید تحریک انصاف کی طرف سے. قاضی صاحب بات پتہ کیا ہے جی کہ اس میں ایک طریقہ واردات انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس میں ہماری شاید عدالتوں کے بھی کچھ لوگ ملے ہوئے ہوں، کہ یہ ہفتے کی صبح کو واردات کرتے ہیں، جس کو بھی اٹھانی ہو نا، جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات، کہ آگے 2 دن پھر چھٹیاں ہوں. اچھا، جب جسٹس تھے یہاں عطر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو سیٹرڈے کو عام طور پر کوئی نہ کوئی جج موجود ہوتا تھا، کیس سنے جاتے تھے. مگر جب سے یہ موصوف آئے ہیں جسٹس عامر، تو ہفتے کو کوئی سنا ہی نہیں جاتا، سنوائی نہیں ہوتی کسی کی. تحریک انصاف کے کیسز تو رات کو بھی لگا دیتے تھے، 11 گھنٹے 16 گھنٹے کیس وہ بھی چل جاتے تھے. اتوار کو بھی حمزہ شہباز کو مل جاتی تھی بیل. یہاں یہ ایک بابا آدم نغالہ ہے، لیکن عدلیہ سے بڑی توقع ہے، اس لیے کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی عدلیہ کے ججوں نے بڑی بہادری دکھائی، دلیری دکھائی، اور جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، اور 140 انسانی جج آپ کے ساتھ ہیں، ایسی بات نہیں ہے سر، واقعی اس میں کوئی شک نہیں. اور اچھا مظہر بھائی، آپ سے معیشت اور قاضی صاحب کی خواہش کے باوجود نظر ثانی کی درخواست نہیں لگ رہی. دیکھیے نا، یہ بھی ججوں کا کمال ہے. کمال ہے. اور یہ جو سبھی صاحب انہوں نے خود بنایا تھا نا، نون لیگ اور قاضی صاحب نے مل کے پروسیجر اینڈ پریکٹس والا کھاتا بندیال صاحب کو باندھنے کے لیے، اب یہ اس میں خود بند گئے ہیں. خود پاس گئے، بالکل صحیح بات ہے. میں نے آپ سے معیشت اور اس پہ کچھ بہت ساری چیزیں اس پہ ڈسکس کرنی ہے. شعیب صاحب سے امپورٹنٹ سوال پوچھتا ہے. شعیب صاحب یہ بتائیں سر، ابھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کا آپ کو جو اعلان ہے، اور اتحاد، پھر انہوں نے جلسوں کی سیریز کا اعلان کر دیا، پھر آپ کا بھی 26 جولائی کو آ گیا، تو کیا آپ واقعی اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی؟ اس پہ کوئی اتفاق ہوا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی تھوڑی تفصیل یا تردید کر دیں. نہیں جی، اس پہ گفتگو بھی نہیں ہوئی، اس پہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور بلکہ ان کے ساتھ جو شریک گفتگو تھے اسد قیصر صاحب، انہوں نے بھی بات کی ہے کہ جی اسد قیصر صاحب نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جی وہ سب توڑنے کو تیار ہیں. ہاں یہ بات ہوئی کہ فریش الیکشنز کے لیے، فریش مینڈیٹ کے لیے وہ سارے پاکستان کے نئے الیکشنز کرائیں، تو وہ دیٹ کین بی، انہوں نے اس سے انفلوئنس ڈرا کیا ہو، مگر یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہی ہم نے کوئی ایسی کانسنٹ دی ہے، نہ ہی ہم نے کوئی بات کی ہے اس کے بارے میں.
ہم نے تردید فوری طور پر جاری کر دی تھی۔ بالکل۔ ابھی جو ان کی پورا جلسوں کی ایک سیریز آئی ہے 5 اگست کو، 10 اگست کو، 18 اگست کو، آپ کا 26 جولائی کو ہے، تو کیا دونوں جماعتیں اس میں شرکت کریں گی؟ کیا ہوگا کیا اس میں؟ دیکھیں ابھی تو ہم جے آئی سے تو کوئی ابھی ہماری فائنل کوئی بات گفتگو نہیں ہوئی۔ ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں 6 جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے میجر پارٹنر ہمارا پی ٹی آئی ہے۔ ہم اپنے تعین کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے پلاننگ اور باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں، مگر جے یو آئی ہمارے ساتھ شریک ہوگی یا ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے، ابھی اس کے اوپر کوئی فائنل حتمی طور پر ہمارے درمیان کوئی طے نہیں ہوا۔ اس لیے 26 ہم جولائی ابھی کو شعیب صاحب 26 جولائی کو لازمی ہوگا جلسہ کہ اس دفعہ این او سی خان صاحب نے تو کہا این او سی دیں نہ دیں آپ نے جلسہ کرنا ہے، اتمام حجت پوری کر دیں، تو کیا جی ہوگا یہ کیا؟ خان صاحب نے کہا ہے اور یہ اس حوالے سے ہماری پٹیشن 22 تاریخ کو فکس ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ابھی دیکھیں چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب اس کو سن رہے ہیں، تو اب اس پہ دن جو فیصلہ ہوگا اس کے حوالے سے کریں گے، لیکن میرا خیال ہے 26 کو تو ایک احتجاج کی کال ہے آل اوور پاکستان، تو لہٰذا جلسے کی تاریخ 26 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں اس دفعہ تو آپ کو میرے حال میں پہلے انہوں نے آپ کو اجازت دی، پھر اجازت نہیں دی، پھر جلسہ ہوا، پھر انہوں نے کینسل کروا دیا، پھر وہ معاملہ ابھی آپ کے سامنے وہ تحریک لبیک آ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے تو کوئی اجازت وغیرہ نہیں لی، تو میرے خیال میں اگر آپ اجازت نہ لیں اور اجازت نہ دیں تو پھر بھی اگر آپ کچھ جلسہ کرنا چاہیں تو آپ کر تو سکتے ہیں ویسے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک ہے، اس میں پی ٹی آئی ہے، اس لیے ان کے درمیان فرق ہے۔ بلکہ آپ کو اگر یاد ہو فیض آباد دھرنا کیس ایک ججمنٹ آئی تھی، سو موٹو پروسیڈنگز ہوئی تھی، قاضی صاحب اس کے آتھر جج تھے، یہی ٹی ایل پی تھی، یہی فیض آباد تھی، یہی دھرنا تھا، یہی یہی پیسے ٹریفک بانٹے۔ ٹاکس ہوئی تھیں، یہی چیف جسٹس اس وقت جج تھے، اب چیف جسٹس ہیں، اور یہی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، بالکل لیکن اب تو کوئی ایکشن نہیں ہوا، نہ ہی سو موٹو ہوا، نہ کسی نے پوچھا، وہ 4 دن بیٹھے رہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور وہ خوش اسلوبی سے چلے گئے۔ مگر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کاش بنو کہ میں بھی تھوڑا سا انڈیکیشن آپ کو مظہر صاحب نے دے دی ہے، اور مزید جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں، میں 7 دہشت گردی کی ایف آئی آریں بھگت رہا ہوں الیکشن جیتنے کے بعد، اور میں پاکستان کی کوئی ٹاپ پوزیشن نہیں ہے بار کی جو میں نے انجوائے نہ کی ہو۔ فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا، ممبر پاکستان بار کونسل 5 سال رہا، چیئرمین مختلف کمیٹیز کا رہا، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار رہا، سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑا ہے۔ کوئی کام نہیں ہے جو میں نے بار کی پالیٹکس میں 35 سال میں نے لگائے ہیں، سو فار ایز پہلے تو آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح فارم 47 کے ذریعے مجھے ہرایا گیا، آج تک 7 ایف آئی آریں میں بھگت چکا ہوں، یہ صرف احتجاج کے چکر میں، اور بالکل لیکن میں نے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں اپنے ورکرز کو بچانا ہے، اور دیٹ واز دی ریزن کہ ہم نے کہا کہ ہم کورٹ کی انٹرونشن اور آرڈر سے ہم جلسہ کریں گے۔ بالکل آپ قانون دان ہے شعیب بھائی، آپ کے اوپر دہشت گردی، جب آپ نے اتنے بڑے اپنی پروفائل ہے آپ کی، آپ دہشت گرد ہیں، میرے اوپر غداری، اور مظہر بھائی کے انہوں نے بندے ہی اٹھا لیا، مطلب کہ انہوں نے چھوڑنا ہے نہیں، اور بنو میں ویسے ہی بندے مار دیے، تو مطلب ہم لوگ جائیں کدھر؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ ساری صورتحال میں اب ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ مظہر بھائی معیشت کیا کہہ رہی ہے؟ اب معیشت پہ یہ ذرا بتائیں، آپ کی تو ایکسپرٹیز ہے کہ یہ حالات میں چلائیں گے کیسے کام، یہ سارا کچھ کر کے انہیں دہشت گرد مجھے غدار آپ کو اٹھا ہی لیں گے، تو یہ چلائیں گے کیسے ملک؟ اچھا میں معیشت سے پہلے نا دو باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی جلدی ایک آپ تو نے کرنا ہے ذرا جی جی ٹائم میں کا۔ جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے سو موٹو جو ایکشن ہے وہ بھول گئی ہے شاید عدالت، قاضی صاحب کو لینا چاہیے کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کھلے عام عدلیہ کی توہین کر رہی ہے۔ اور بالکل دوسرا یہ جو فیض آباد دھرنے والی آپ نے بات کی، دیکھیے ایک جینوئن پلیئر ہوتا ہے، ایک چابی والا کھلونا ہوتا ہے، دونوں میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ صحیح بات، وہ فرق تو ہے۔ چابی والے آئے تھے چلے گئے، چابی ان کو میرا خرچہ پانی مل گیا، خرچہ پٹھا مل جائے بس سال کا خرچہ ہو گیا ہوگا ان کا، وہ اللہ اللہ خیر سنا۔ اب جو معیشت ہے دیکھیے، معیشت کے لیے جو دفتر قائم کیا گیا تھا SIFC، جی وہ مبینہ طور پر بند ہو گیا ہے، اس کے بندے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا آپ دفتر بند ہو گیا ہے؟ کو جی ہاں، آپ کو سعودی عرب سے کوئی پیسہ نہیں ملا، پھوٹی کوڑی نہیں ملی آپ لوگوں نے، بڑی آپ کی حکومت نے دعوے کیے تھے جی UAE والوں نے 10 ارب ڈالر مختص کر دیا ہے، وہ پتہ نہیں کیا مختص، 10 پیسے نہیں ملے۔ چائنا سے آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملا، چائنا والوں نے آپ کا ڈپلومیٹک سٹیٹس بھی کم کر دیا، الٹا آپ سے پیسے بھی مانگ لیے۔
اور کویت والوں نے قطر والوں نے، قطر اور کویت والوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. ایک ملک میں تو یہ ہوا کہ آپ کے 2 وزیر رات کو پارٹی کرتے رہے، صبح جو انہوں نے بریفنگ دی تو اس بریفنگ سے عربی بڑے تنگ آئے، انہوں نے کہا جاؤ بھائی روٹی چھوٹی کھا لیے چلے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں. تو جب ان کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا، اب اس ملک میں زراعت ہے، کسانوں کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، صنعت بند ہے، معیشت کیسے چلے گی؟ اچھا صنعتوں کے لیے آپ کو بجلی چاہیے، بجلی بہت مہنگی ہے، تو کیسے بھائی جب صنعت ہی بند ہے اور جو چلانے کے لیے بجلی ہے وہ مہنگی ہے، تو کیسے آپ کی معیشت درست ہوگی؟ پھر آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے، ٹریڈ آپ کی بند پڑی ہے، کیسے معیشت درست ہوگی؟ پھر دیکھیے دنیا کے کئی ملکوں میں ٹورزم ہوتا ہے، پاکستان میں تو ٹورزم نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کا ماحول جو ہے دہشت گردی کا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. اچھا پھر لوگ دنیا میں ایک کہاوت ہے، مشہور ہے، چیز ہے، حقیقت ہے کہ سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے. تو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس سیاسی عدم استحکام میں معیشت آپ کی کیسے درست ہوگی؟ اور آپ کا جو وزیر اعظم ہے اس نے 32 دنوں میں 45 خرب روپیہ لے لیے پاکستانی بینکوں سے، تو وہ کس نے واپس کرنا ہے؟ آج تو پاکستانی تاجر پیٹ اٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے یہ جو آئی پی پیز والے 40 خاندان ہیں یا ان کو بچا لو یا 24 کروڑ لوگوں کو بچا لو. 80% پاکستانی سبھی صاحب وہ ہیں جن کی انکم 30,000 سے کم ہے. 80% کا مطلب ہے 20 کروڑ پاکستانی. اب 24 کروڑ میں سے 20 کروڑ پاکستانی وہ ہیں جن کی آمدنی 30,000 سے کم ہے، یعنی وہ شرح غربت سے بھی نیچے ہیں. اوپر والے جو 3.5 کروڑ ہیں وہ بیچارے ٹوپیاں بدل رہے ہیں، کوئی شعیب صاحب سے پیسے لے رہا ہے، کوئی آپ سے لے رہا ہے، کوئی مجھ سے لے رہا ہے، ایک دوسرے سے ہم تینوں لے لو کے وہ فیسیں ادا کر رہے ہیں، کوئی بل ادا کر رہے ہیں. تو 5 لاکھ اشرافیہ جو ہے، اب یہ جو بڑے بڑے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ سول بیوروکریسی ہے، خواہ ملٹری بیوروکریسی ہے، خواہ حکومتی وزیر ہیں، ان کا تو بابا گھر بھی سرکاری، گاڑی بھی سرکاری، فون بھی سرکاری، نوکر بھی سرکاری، ڈرائیور بھی سرکاری، سب کچھ سرکاری. ان کو تو مہنگائی محسوس نہیں ہوگی، بالکل صحیح بات. مہنگائی تو محسوس عام آدمی کو ہوگی. اور وہ جو 30,000 سے کم لینے والا 20 کروڑ پاکستانی ہے، اگلے مہینے وہ یا تو سڑکوں پہ ہوگا یا ان میں سے بہت سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں گے، یا یہاں چوریاں ڈاکے بڑھ جائیں گے، جرائم بڑھ جائیں گے. اللہ رحم. تو یہ ملک جو ہے وہ ایک افراتفری کی طرف جا رہا ہے. درست کہہ رہے ہیں بالکل. پھر بھائی آپ بتائیں، ابھی جو قانونی بیٹلز آپ کی چل رہی ہیں اس وقت، سپریم کورٹ میں بھی اس وقت کالعدم کرانے کا، تحریک انصاف کو آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگانے کا، شاہ محمود اور باقی لوگوں پہ، قاسم سوری پہ، اور پارٹی بین کرنے کا جو معاملہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی شش و پنج میں ہے. اگر یہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور یہ لوگ سارے چلے گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کالعدم کرانے کی طرف معاملہ، یہ صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات ذرا مظہر صاحب کی بات سے میں ایگری کرتے ہوئے اس کو ایڈ کر کے میں آگے چلوں گا. دیکھیں یہ SIFC کی بات ہوئی، یہ میانمار نے بھی کبھی ترقی کی ہے؟ یہ وہی میانمار بنا رہے ہیں کہ بھائی فوج نے بھی کبھی معیشت یا انویسٹمنٹ کبھی لائی ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ میں نے تو یہی کہا تھا پچھلے سال بھی، میرے پہ پھر کوئی 3-4-6 مہینے کے لیے پابندی لگ گئی تھی، ابھی بھی بلکہ ARY پہ اور 2-3 اور چینلز پہ پابندی ہے. میں نے کہا تھا آپ اس طرح کریں، ہم ججوں کو، وکیلوں کو، صحافیوں کو ہمیں بارڈرز پہ بھیج دو، ہم ٹینک شینک سیکھ ساکھ کے چلا لیں گے. آپ آؤ ملٹری کورٹس کے ذریعے، جج تو آپ خود بن گئے ہو، بندوں کو اٹھاتے ہو، مارتے ہو، تشدد کرتے ہو، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں بھی آپ نے خود بنا لی ہیں، کاروبار سارا آپ نے چلانا ہے. زراعت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے چلانے ہیں. بھائی جب آپ نے باقی ساری کام کرنے ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کسی اور کے ذمہ ڈالنی ہے تو پھر وہ ہمیں دے دو، کم سے کم ہم جا کے سرحدوں کی حفاظت کریں. بات یہ ہے ان لوگوں نے اس وقت، دیکھیں ماحول ہوتا ہے کوئی انویسٹمنٹ کا، جن چوروں اور ڈاکوں کو انہوں نے مسلط کیا ہے ان کے ابھی دبئی لیکس میں پیسے نکلے ہیں. مریم نواز رپورٹڈلی چلاتی ہے جی مساج سینٹر، نواز شریف کی فیملی کے جناب پراپرٹیز، وہ زرداری کی فیملی کے ساری پراپرٹیز، محسن نقوی کی فیملی کی پراپرٹیز، جرنیلوں کی سابقہ جرنیلوں کی پراپرٹیز، وہ راو انوار جو زرداری کا بچہ ہوا کرتا تھا اس کی 77 پراپرٹیز نکلی ہیں، 77 پراپرٹیز دبئی میں.
یعنی آپ اندازہ لگائیں. اور شرم و حیا ختم ہو گئی ہے ان چوروں اور ڈاکوں میں. کوئی نیب کا نوٹس نہیں, کوئی ایف آئی اے کا نوٹس نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. گندم سکینڈل میں ایک چور حنیف عباسی دوسرے چور انوار کاکڑ کو کہتا ہے تم پیسے فارم کھا گئے ہو. 47 وہ کہتا ہے اس کا جواب نہیں دیتا ہاں میں نے پیسے کھائے یا نہیں. $1 بلین کا وہاں فراڈ ہے. اور وہ کہتا ہے نہیں فارم 47 کی بات کی تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, لہٰذا دونوں چور چپ کر کے بیٹھ گئے. کوئی انویسٹیگیشن نہیں. 800 ارب روپے کا کسانوں کا نقصان کیا ہے انہوں نے, پنجاب کے کسانوں کا. یعنی اس ملک کو کوئی دشمن کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. وہ جو وہاں بیٹھ کے موتی بکواس کرتا ہے ہمارے خلاف, وہ صحیح کہتا ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ لڑنے کی, یہ تو اپنے حرکتوں سے خود ہی اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. بالکل اور جو بھیک کچھ اور یہ کر امداد رہے پہ ہیں, مجھے بالکل صحیح بتائیں یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ یا وہ فلسطین کے اوپر بات کرتا ہے یا وہ پاکستان میں عمران خان کی آربیٹری ڈیٹینشن کی بات کرتا ہے. اور ان لوگوں کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر کی کوئی تم بات کرو گے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی, وہ یونائٹڈ نیشنز کا وہ ورکنگ گروپ کی ریزولوشن وہ اٹھا کر کے آپ کے منہ پہ دے ماریں گے. اس طریقے سے اچھا سارا پیسہ, اچھا ان جن کو مسلط کیا ہے یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. جب یہ انویسٹمنٹ کی کسی سے بات کریں گے وہ کیا کہیں گے کہ اگر جس ملک کو تم اپنے ملک میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہاں انویسٹمنٹ لے کر تم لے کے جاؤ, جس کو تم کہتے ہو کہ ہم ان کے حکمران ہیں, تو ہم کیوں آ کر کریں. اور یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ایس آئی ایف سی کو نہیں نظر آتی, نہیں سمجھ آتی. اب سر آگے آتا ہوں, یہ ان فضول لوگوں نے جو یہ شوشہ چھوڑا ہے آرٹیکل 6 اور پابندی لگانے کا, نہ ان میں جرت ہے, نہ اخلاقی طور پر ان میں صلاحیت ہے, نہ آئینی طور پر یہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں سوورنٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف جو پارٹی بنی ہو اس پارٹی کے اوپر بین ہوتا ہے, اور وہ بھی ڈکلیریشن کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے حتمی طور پر. قاضی صاحب ان کے فیور کے لیے ان کے موسٹ فیوریٹ ہیں, مگر اب اس وقت ان کی میجورٹی نہیں رہی, وہ مینارٹی میں چلے گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی سپریم کورٹ اس طرح کا کوئی غلط فیصلہ کرے گا. اور سب سے وہ کہتے ہیں جی گراؤنڈز کیا دے رہے ہیں, سائفر آیا جی, سائفر میں تو اب ان کا جو پراسیکیوٹر جنرل تھا سید حامد علی شاہ, اس نے اگر کورٹ میں آ کر کے اسٹیٹمنٹ دی جناب سائفر میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بھائی جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو تم کہتے ہو کہ ہم اس کی پابندی لگائیں گے. اور جس نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز, جس نے کہا امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے, اس موقع پہ وہ غلامی کا توق قبول کر کے تو وہ اقتدار میں آئے. بالکل. شعیب صاحب یہاں پہ نون لیگ کی تو بڑی لمبی چارج شیٹ ہے, ان کے تو بیانات انٹرنیشنل کورٹس میں پیش ہوتے رہے ڈان لیگس میں کہ ممبئی حملے فوج نے کروائے, مریم نواز کے ریکارڈ پہ ہے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اگر لگانی ہوئی تو پھر تو یہ بھی نہیں بچے گے. لیکن ابھی یہ بتائیں کہ ایڈاک ججز اگر لگنے کے بعد سپریم کورٹ میں کہ قاضی صاحب کی اگر اکثریت کا معاملہ کہاں پہنچتا ہے, یہ جو 4 ججز کے دیکھیں اس کے باوجود بھی ان کی اکثریت نہیں بنتی. اور وہ بھی قابل افسوس بات ہے کہ ون آف دی آنریبل جج مظہر عالم میاں خیل صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جوائن کرنا چاہتا, تو ان کا نام کنسیڈر کر کے ان کو بھی اپروو کرنا وہ مناسب نہیں تھا. ویری ریسپیکٹیبل ہمارے جج تھے ہیں, اور ہم یہ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ریکیوز کریں, وہ نہ اپنے جوائن کریں. جس ڈبل جج صاحب تنخواہ کو انہوں ڈبل نے مراعات ہے سر, وہ کدھر کریں گے اعتراض, اب تو ڈبل نہیں, تنخواہ لیکن وہ اور آلریڈی وہ تو اصولی طور پر تو یہ باتیں غلط ہیں. یوتھ یہاں رل رہی ہے اور آپ نے بوڑھوں کو اٹھا کر کے یہاں مسلط کیا ہوا ہے. دیکھیں وہ آلریڈی کمپٹیشن کمیشن کے ون آف دی ممبر ہیں, اتنی تنخواہیں ان کو آلریڈی مل رہی ہیں, پینشن بھی مل رہی ہے, تنخواہ بھی مل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے. یہ قاضی صاحب کا اس موقع پہ ڈھاکزم کو فروغ دینا وہ انتہائی غلط ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی ان کی اکثریت نہیں بنتی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے, اور اللہ ان کو ہدایت دے. اب وہ جاتے جاتے 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں, تیسرے مہینے انہوں نے چلے جانا ہے, لیکن اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اس طرح کے غلط فیصلے کی ایک سیریز جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں اور انصاف کریں. شیخ صاحب یہ چھٹیاں کب سے کب تک ہیں, یہ اگر بتا دیں تھوڑا سا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, عدالتی معاملات کیا بند ہو جائیں گے؟ 15 جنوری سے 15 جولائی سے 12 سپٹمبر تک. بڑی لمبی چھٹیاں ہیں, تو اس دوران عدالتوں کے معاملات کیا ہوں گے, یہ مطلب جو اتنے اہم کیسز ہیں؟ دیکھیں ارجنٹ کیسز سننے کے لیے تو بینچ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ہر جگہ پہ. یہاں بھی 1-2 بینچز ہوتے ہیں, لاہور میں
کراچی میں 1-2 بینچ ہوتے ہیں، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ایمرجنسی کوئی کیس آ جائے تو وہ پھر ججز بیٹھ کے سن بھی لیتے ہیں۔ 40 کے قریب سر ہائی کورٹ میں اس وقت پوزیشنیں خالی ہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں، سارا میں نے کل بتایا، وہاں ایڈ ہاک جج لگاتے نہیں، یہاں سپریم کورٹ میں لگانے پہ تیار ہو گئے اپنی اکثریت کے لیے، بیکاز نہیں ایسی اڈھاک نہیں، وہاں تو پرماننٹ جج لگا سکتے ہیں، ایڈیشنل ججز لگا سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ وہاں نہیں لگا رہے۔ اصل تو نیچے لوور جوڈیشری میں زیادہ پرابلم ہے، لیکن وہاں نہیں لگ رہے۔ وہ بھی قاضی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانا ہے اور اس کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان ججز کو مکمل کریں، اور بلکہ یہاں سپریم کورٹ میں لا رہے ہیں اس سٹیج پہ کہ جب وہ جا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب کا کام تھا، وہ جس کو چاہتے ہیں وہ لے آتے ہیں۔ بالکل شعیب صاحب، میں ساتھ نہیں آپ سے ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ پوچھنا ہے، مظہر بھائی کے پاس چلتا ہوں۔ مظہر بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جو موونگ فارورڈ جی آپ کو یہ جو معاملات اس وقت عمران خان صاحب کے خاص طور پر معاملات ہیں، جس طرح سچویشن بنی ہوئی ہے، آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ آپ پرانے سینئر اینالسٹ ہیں، اس ساری سچویشن کو دیکھ کے آپ کیا حل بتاتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں۔ پہلے ایک بات تو میں شعیب صاحب کے حوالے سے کروں گا۔ شعیب صاحب، آپ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے کہ جب حالیہ ایک فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی رہے گی، جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد بین والی آوازیں آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں، جو پابندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کو بھی اس پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ سبھی بھائی، عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے آزادی پسندوں کے ہیرو ہیں۔ وہ نیلسن منڈیلا سے آگے نکل چکے ہیں۔ اب یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، روز دوسرے دن نیا پیکج لے کے جاتے ہیں۔ عمران خان نے 76 سالوں میں جو کام نہیں ہوا تھا وہ کر دیا ہے۔ پاکستانی قوم کو سیاسی شعور دیا ہے، اور شعور کو وہ یہاں تک لے آئے ہیں کہ اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں ظالمانہ نظام کے خلاف۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ظلم کا یہ نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ یہ 1-2 ماہ زیادہ سے زیادہ چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چلیں گے۔ اور ظلم کے نظام کے بعد جب خاتمہ ہوگا تو پاکستان ایک انقلابی پاکستان ہوگا، پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہوگا، اور عمران خان پاکستان کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کا تجزیہ، آپ کی جو باتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام بھی اس وقت یہی سوچتی ہے اور لوگ بھی سوچتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب سے قانونی اعتبار سے پوچھتے ہیں، شعیب صاحب قانونی اعتبار سے خان صاحب کے جو کیسز ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں، مظہر صاحب کے تجزیے کو اگر اس پہ فٹ کیا جائے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں قانونی طور پر تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ اب باقی نہیں رہا۔ ایک توشہ خانہ 2 کہیں، 3 کہیں، 4 کہیں، وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان بے ایمانوں کے پاس اور کچھ بھی نہیں باقی بچا۔ ان کے تو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں نا۔ اور اسی طرح کوئی 9 مئی کے 20 کیسز ہو چکے ہیں، حالانکہ ایک ایشو کے اوپر ایک FIR ہو سکتی ہے۔ 9 مئی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اسپیشلی اس کیس میں جس میں وہ ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں موجود تھے اور بایو میٹرک کرا رہے تھے۔ وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو شخص انڈر کسٹڈی ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہونے والا ہے، کوئی بھی اگر جرم ہے یا نہیں ہے اس کا وہ رسپانسبل نہیں ہوتا، مگر اس کے علاوہ کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہے۔ لیکن ان کٹ پتلیوں کو پتہ ہے کہ جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے، ان کے اقتدار کا آخری دن ہونا ہے۔ دیٹ از دی ریزن ہیلے بہانوں سے یہ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر کے لیے وہ بالکل نہیں رکھ پائیں گے۔ اب ان کے باہر آنے کے دن بالکل قریب ہیں۔ اب وہ پاگل ہوئے جا رہے ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ایک طرف سے عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، اوپر سے عمران خان کے فالوورز اور پوری قوم 85% ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے۔ کوئی اس کرپٹ نظام کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اب ان کی بوکھلاہٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کرپٹ سسٹم جتنا ایکسپوز عمران خان نے کر دیا ہے، اب یہ نہ سسٹین کر سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ زیادہ دیر کے لیے اس کو دوام اور تو بقا آپ ایگری بخشی ہیں جا شعیب سکتی۔ صاحب 1-2 مہینے ہی ہیں ان کے بس؟ جی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں 1 سے 3 مہینے کے درمیان۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ شعیب صاحب آپ نے اور مظہر صاحب آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا سر، اس پہ میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم۔ انشاءاللہ ول بی ان ٹچ سر۔ تھینک یو۔